بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اسلامیات بک میں جو ہم جا رہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سبق پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 78 پر ہے، تو ہم صفحہ 78 پر ہی آ گئے۔ صفحہ 78 تو میں آپ کو اس سبق میں پہلے آپ کو اس کے پڑھائی کروں گا، ریڈ کروں گا، پھر اس میں ساتھ میں جو مشکل الفاظ آتے رہیں گے ہم اس مشکل الفاظ کو بھی آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا، اور آخر میں پھر اس سبق کا خلاصہ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتنی قربانیاں کی ہے اور وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہیں، پھر اس کا خلاصہ وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں جو تفصیلی سوالات ہیں وہ میں بک میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا، آپ نے وہ سوالات جوابات بک سے کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈ کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقاصد بھی اس سبق میں خود لکھے ہوئے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اور طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے حیثیت سالار خدمات بیان کر سکے۔ آپ نے سبق پورا پڑھ لیا، حالات آپ کے سامنے آ گئے، ابھی آپ ریڈ کر بتا سکتے ہیں کہ خالد بن ولید کس پہیے کے صحابی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بیان کر سکیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری و جرأت سے جذبہ حاصل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ تعارف کسے کہتے ہیں؟ تعارف کا معنی کیا ہے؟ ہم جو انٹروڈکشن کرتے ہیں، جو تعارف کرتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں، تو دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کی تعارف کرواتے، بھائی یہ آدمی کون ہے، تو دوسرا کہتے ہیں میرا دوست ہے زید، اس کا نام ہے، فلاں جگہ رہتا ہے۔ تو اس طرح تعارف خالد بن ولید کون تھے، تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ایک بہترین سالار اور عظیم فاتح تھے۔ فتح کرنے والے، بہت سے جنگوں کو فتح کیا ہے، علاقوں کو فتح کیا ہے۔ عظیم کا معنی بہت بڑا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگوں میں حصہ لی اور فوجوں کی قیادت کی، کسی جنگ میں بھی آپ شکست سے دوچار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ سپہ سالار کسے کہتے ہیں؟ سپہ سالار کہتے ہیں جو فوج کا، جو جماعت کا، جو جنگی دستہ ہوتا ہے، اس کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کا جو امیر ہوتا ہے، ان میں سے ایک کون تھے؟ خالد بن ولید بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان بنو مخزوم، قریش ایک معزز خاندان تھا، ایک قبیلے کا نام ہے بنو مخزوم۔ قریش کی جنگوں کا سامان تیار کرنا اور اسلحہ فراہم کرنا آپ کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ آپ کے والد بن ولید بن مغیرہ خاندان کے سربراہ تھے اور مکہ مکرمہ کے امیر ترین شخص تھے، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پرورش بڑے ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی۔ اس کے والدین مالدار آدمی تھے اور سردار لوگ تھے، تو اس لیے خالد بن ولید کا بھی بہت بڑا اور بہت اچھا تربیت کی تھی اور بہت ناز اور نعمتوں میں پلے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے ایسی عادات اور مشاغل اختیار کیے جنہوں نے ان کو مستقبل کا ایک عظیم کمانڈر بنا دیا۔ آنے والے زمانوں میں بہت بڑے کمانڈر بنے۔ اب وہ آ رہا ہے آگے۔ کشتی لڑنا، گھوڑ سواری، گھوڑ سوار جو سواری کرتے ہیں گھوڑوں پر، نیزہ بازی، تیر اندازی کرنا، شمشیر زنی، تلوار چلانا ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ یہ ان کا کام یہی تھا، ہر وقت اس میں مگن تھے۔ آپ نے انہی مشاغل کے ساتھ جوانی میں قدم رکھا۔ گھوڑ سوار، نیزہ بازی، شمشیر زنی، کشتی لڑنا، دلیری کے جتنے بھی کام تھے وہ جوان ہوتے ہی وہ سارے کام انہوں نے کیے تھے اور اس میں آپ بڑے ہوئے تھے۔ اچھا، ظہور اسلام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ظہور یعنی اسلام کا ظہور، ظاہر ہونا، کہ اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا تو خالد بن ولید کا کیا رویہ تھا اب آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز کیا
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 24-25 سال کے جوان تھے۔ آپ کا باپ اگرچہ نہایت سمجھدار شخص تھا مگر ان کے باوجود اس نے اسلام کی شدید مخالفت کی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پیش تھا اور اس سلسلے میں باقی لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس وقت اپنے باپ کے ساتھ تھے مگر انہوں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یا جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، احد اور خندق میں کفار کی طرف سے حصہ لیا اور مسلمانوں کے خلاف اہم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ غزوہ احد میں قریش کو ملنے والی جزوی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی ہی کا نتیجہ تھی۔ غزوہ احد فتح ہوا تھا لیکن بعد میں حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو انہوں نے ایک عجیب اور غریب کارنامہ کیا۔ پہاڑی پر حضور علیہ السلام نے جو 50 آدمی مقرر کیے تھے وہ نیچے اترے تھے، 10 رہ گئے تھے وہاں، اور تو خالد بن ولید نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا اور اس 10 کے ساتھ لڑے، اس کو شہید کیا اور پھر واپس میدان میں پہنچے، تو اس کی وجہ سے وہ جو فتح نصیب ہوا تھا مسلمانوں کو وہ شکست میں بدلا، تو وہ بھی خالد بن ولید کی حکمت عملی کی وجہ سے۔ تو اچھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ اچھا، اللہ جس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے اور اسلام اس کے لیے پسند کرے تو کیسے وہ اسلام میں آتا ہے۔ اب دیکھ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا اور معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو شہر کے سرکردہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ سرکردہ لوگ وہ جو کیا ہے شہر میں لڑائی جھگڑے برپا کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، تو ایسے لوگ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتباک استقبال کرتے۔ پرتباک استقبال مطلب پورے شان اور شوکت کے ساتھ، پورے عزت کے ساتھ ہم اس کا استقبال کرتے، یعنی اس کے آنے سے ہم خوش ہوتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے، یہ آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی نے ان کو خط لکھا اور خاص طور پر آپ علیہ السلام کے جذبات سے آگاہ کیا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، چنانچہ آپ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہراور ہوئے۔ اسلام مشرف باسلام ہوئے، یعنی اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت کام کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، بہت اچھے خاصے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ اور اس سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ میں ایک بہت تنگ گھاٹیوں سے نکل کر صاف ستھرا کشادہ میدانوں میں اور ہریالیوں کی طرف میں نکلا ہوں۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ خواب کا تعبیر یہی تھا کہ آپ کفر کے تنگیوں سے، ضلالت کے تنگیوں سے اور جہنم کے راستے سے آپ جنت کے راستے کی طرف آ گئے۔ اب ان کی خدمات کیا ہے، پھر انہوں نے اسلام میں کیا خدمات سر انجام دیے۔ کفر میں بھی تو شیر تھے لیکن اسلام میں بھی شیر نکلے، خدمات اور کارنامے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنی جنگی مہارت اور صلاحیت کے اظہار کا بھرپور موقع ملا۔ صحابہ نے اس کو آگے رکھا، اللہ کے نبی نے اس کو آگے رکھا۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے کی طرف 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک فوجی مہم بھیجی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں شریک تھے۔ جب 3000
مجاہدین کا لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ فوج جمع ہے۔ مجاہدین کے سپہ سالار قدر پریشان ہوئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے۔ جنگ کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ تینوں سپہ سالار باری باری شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا زید امیر ہوگا، پھر اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوگا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جعفر ابن ابی طالب وہ امیر ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے میں سے جو امیر مقرر کرنا چاہے تو مقرر کر لے۔ تو ان تینوں شہید ہونے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی قیادت سنبھال لی، پھر یہ امیر بنے، دشمن کے مقابلے میں بہترین حکمت عملی اختیار کی اور مسلمان فوج کو شکست سے دوچار ہونے سے بچا لیا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں آپ کو زبان نبوت سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوا۔ اس عظیم مارکے کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ موتا میں اللہ کے نبی نے خالد کو کون سا لقب دیا تھا؟ جب یہ امیر بنے تو حضور مدینے میں بیٹھے تھے، اور جب یہ امیر بنے تو حضور نے صحابہ کو بتایا کہ اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی، سیف اللہ کہتے ہیں تلوار، اللہ کی تلوار، تو یہ لقب ان کا بنا پھر، اور یہ جنگ موتا تھا۔ اچھا جی، عہد نبوی میں آپ نے فتح مکہ، غزوہ تبوک اور دیگر بہت سی فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ مسلمان ہوئے تو غزوہ تبوک میں بھی گئے، اور اسی طرح فتح مکہ میں بھی آپ لڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عرب کے بہت سے علاقوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ عزا نام کا بت توڑنے کے لیے بھی آپ کو بھیجا گیا۔ عزا، یہ بہت لات منات عزا، یہ بہت بڑے بت تھے۔ عزا کو توڑنے کے لیے حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ عہد صدیقی، عہد صدیقی کا کیا مطلب ہے؟ صدیق کے دور، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ صدیق کا کیا معنی؟ سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا، کہ جس نے حضور علیہ السلام کا سب سے پہلے نبوت کا تصدیق کیا تھا، تو اس کا یہ پڑ گیا لقب ابوبکر صدیق۔ تو صدیق کے دور میں آپ نے کیا کارنامے کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو عرب میں عام بغاوت پھیل گئی۔ بغاوت، لوگوں نے افراتفری مچائی، کسی نے زکوٰۃ سے انکار کیا، کسی نے روزے سے انکار کیا، کسی نے نبوت کا انکار کیا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک لشکر کے امیر تھے۔ آپ نے اس اندرونی بغاوت کو کچلنے میں اہم خدمات سر انجام دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کا کام پہ تکمیل کو پہنچایا اور دوسرے کمانڈروں کی بھی بھرپور مدد کی۔ آپ نے جھوٹے نبیوں طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ ایسے مختصر سوالات میں آپ نے لکھ لیا کہ 2 آدمیوں کے خلاف اندرونی استحکام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے پر مامور مقرر کیا کہ اب اندرونی تو حفاظت ہو گئی، امن ہو گیا، اب دوسرے ممالکوں میں آپ کو بھیجا۔ آپ نے ایرانی اور رومی فوجوں کے خلاف شاندار کارنامے سر انجام دیے، حتیٰ کہ یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ جس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے ہوں اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ کیسے شکست ہوتی؟ کہ وہ اللہ کا تلوار تھا، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ آپ کی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو مجاہدین اسلام نے اپنا سپہ سالار اعلیٰ کمانڈر مقرر کر لیا، اور آپ نے بہادرانہ کارناموں سے دشمن کے دانت کٹے کر دیے۔ عہد فاروقی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے حد عزت
اور احترام کرتے تھے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کی خوش عقیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مرہونی منت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فتوحات اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی وجہ سے ہے۔ سب کچھ تو اللہ کرتے ہیں، فتح تو اللہ دیتے ہیں، شکست سے اللہ بچاتے ہیں، لیکن صحابہ کی ان کی طرف رجحان بڑھ گیا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، امارت سے معزول کر دیا، لیکن اس پر وہ خفا نہیں ہوئی کہ مجھے کیوں معزول کر دیا۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنا مناسب سمجھا تاکہ لوگوں کے اس غلط خیال کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور آپ معزول ہونے کے باوجود پہلے کی طرح خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یہ نہیں کہ اب میں معزول ہو گیا تو میں لڑائی چھوڑ دوں، خدمت چھوڑ دوں، نہیں، اور بھی پہلے کہا کرتے تھے میرے ایک ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اب میرے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوں گی۔ اخلاق کے اعتبار سے کیسے تھے؟ اب یہ آ رہا ہے، اخلاق و کردار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو پختہ یقین اور توکل تھا۔ ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا اور زہر نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا تو مجلس میں موجود غیر مسلم حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ آپ کا کامل یقین کی نشانی تھی۔ آپ ایک دلیر اور بہادر شخص تھے، دشمن کے صفوں میں بلا خوف و خطر کود پڑتے تھے، دشمن سے مقابلے کے لیے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کرتے۔ آپ نے 100 یا اس سے زائد جنگوں کی قیادت کی اور کبھی شکست نہیں کھائی، نہ کفر میں کبھی شکست کھائی اور نہ اسلام میں کبھی شکست کھائی۔ آپ شہادت کے بے حد متمنی تھے، متمنی یعنی خواہش کرتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن وہ اپنے موت خود مرے ہیں، کیونکہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے۔ جسم پر تلوار اور نیزوں کے کئی نشانات تھے، لیکن اپنے موت مرے ہیں۔ فرماتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ ایک بے مثال جرنیل اور فاتح۔ وفات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں 61 سال کی عمر میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی اور اسی شہر میں دفن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درجہ ذیل الفاظ فرمائے، خالد بن ولید کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں، بنیادوں میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جتنا بھی بڑا دلیر آدمی ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن موت اس کو سلا دیتا ہے۔ تو یہ آخر میں اس کی موت کا تاریخ اور اس کے شہر کا، جہاں پر آپ دفن ہیں، اس شہر کا ذکر ہے۔